لیکن یہ ہے کہ انٹرنیشنل پریشر کے انڈر آ کر انہوں نے 370 کو اس وقت ریووک کرنے سے اجتناب کیا. جو کام مودی صاحب نے کیا دیٹ واز اے ڈیلیبریٹ ایکٹ 5 اگست 2019 ٹو ڈکلیئر کہ یہ بتائیے گا، آج ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب نے ایک گجرات میں ایک ریلی سے خطاب کیا اور کہا کہ میں نے جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ حل کر دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں، مسئلہ تو حل نہیں ہوا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پرائم منسٹر مودی یہ جو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں میں نے کشمیر کا مسئلہ حل کر دیا، کیا وہ بھارت کے اندر یہ کوئی نیریٹو کریٹ کرنا چاہتے ہیں نیکسٹ الیکشنز کے لیے کہ دیکھو کشمیر کا مسئلہ تو اب حل ہو گیا، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا سیاسی بیان بازی ہے، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل انہوں نے امینڈمنٹس کی ہوئی ہیں بیسیکلی یہی وہ کشمیر کا سلوشن ہے جو بھارت دیکھتا ہے. اور ظاہری بات ہے پاکستان نے اس پہ رسپونڈ کیا ہے، پاکستان کے فارن آفس نے، اور اس کو جو ہے کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کیے. تو آپ سر اس کو یہ جو پرائم منسٹر مودی کا یہ کہہ دینا کہ یہ میں نے کشمیر کا مسئلہ حل کر دیا ہے، آپ اور یہ انہوں نے ایک بیسیکلی پبلک ریلی میں کہا ہے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، آپ نے اس کو ایک انٹرسٹنگ بات کہی ہے وچ از ویری انٹرسٹنگ فار می از ویری ٹریجک. دس از اے ٹریجک تھنگ اگر اس کی کانسیکوینسز پہ غور کیا جائے. تو جو بات مودی صاحب نے کی نا اس کو آپ تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں رکھ کے دیکھیں تو انڈیا جو ہے وہ رائٹ فرام 1950s یہی بات کر رہا ہے. یعنی 57 58 کے بعد جب قراردادوں وغیرہ کا چکر بند ہو گیا تھا تو اس وقت سے لے کے انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مسئلہ کشمیر کوئی نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو وہ تھوڑی سی سرحدوں کی ایڈجسٹمنٹ کا مسئلہ ہے، یا جو علاقے آپ کے پاس ہیں وہ جو ہے ان کو خالی کرنے یا ہمارے حوالے کرنے کا مسئلہ ہے. جہاں تک اس اسٹیٹمنٹ کی بات ہے کہ مسئلہ کشمیر کچھ نہیں، اور اس میں صرف یہی بات نہیں کہ مسئلہ کشمیر کچھ نہیں ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں. اب مصیبت یہ ہے نا بہت سارے لوگ وہ کہیں حقائق جو ہیں نا ان سے آگاہ نہیں ہیں کہ یہ کوئی فرسٹ ٹائم نہیں ہوا ہے کہ 370 ایک ایشو بنا ہے. 370 موسٹ آف دا پیریڈز جو ہیں ہسٹوریکل ٹائم میں یہ اس پہ بحث ہوتی رہی ہے، پہلے اس کو ختم کرنے کی کوشش ہوتی رہی، اور یہاں تک کہ آپ اگر ماضی میں چلے جائیں تو جب 370 کو شروع میں انہوں نے جو ہے نا جب بخشی غلام محمد کی حکومت آئی تھی شیخ عبداللہ کو ہٹانے کے بعد، اور جب انہوں نے وہاں پہ جو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے عہدے ختم کر کے چیف منسٹر وغیرہ بنایا تھا تو اس وقت بھی مین جو ڈسکشن تھی وہ 370 تھی. اگر آپ امریکی ڈاکومنٹس پڑھیں تو اس وقت امریکہ نے باقاعدہ خط لکھا تھا کہ جی یہ آپ جو ہے ہماری اطلاعات کے مطابق آپ یہ کر رہے ہیں، چونکہ اس وقت کشمیر میں ایک بڑا ایجیٹیشن شروع ہو گیا تھا تو آپ ایسا نہیں کر سکتے، چونکہ یہ ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ ایشو ہے تو اس میں آپ یک طرفہ طور پہ یہ کارروائی نہیں کر سکتے. جو کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کمپلیٹلی جو ہے اس وقت کا جو رجیم تھا، اور ظاہر رجیم سے مراد اس وقت جو ہے پنڈت جواہر لال نہرو کی حکومت تھی ادھر، تو یہ جو ہے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ فائنل تھا، لیکن امریکی مداخلت کی وجہ سے یہ رک گیا. لیکن اس وقت بھی اس خط کا جواب اگر آپ پڑھیں تو اس میں انہوں نے یہی جواب دیا تھا امریکہ کو کہ بھائی یہ جو مسئلہ کشمیر کی بات ہے یہ مسئلہ کشمیر ختم ہو گیا ہے، اور یہ اس میں مزید کوئی ایسی جو ہے وہ ریزالو کرنے کی چیز نہیں ہے. جہاں تک رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن آف دا پیپل آف کشمیر کی بات ہے تو وہ ہم مانتے ہیں، لیکن وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن پیپل آف کشمیر نے جو ہے ریپیٹڈلی جموں کشمیر کے الیکشن میں جو ہے وہ اپلائی کر لیا ہے، ایکسرسائز کر لیا ہے. ایگزیکٹ جو لفظ ہے انڈیا کی طرف سے کہ دے ہیو ایکسرسائزڈ دیئر رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن ڈیورنگ دی الیکشنز. تو یہ پھر اس پہ جو ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں آپ کو بعض ڈاکومنٹیشن نظر آئے گی جی کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن جو ہے الیکشن جو ہیں وہ اس کا نعم البدل نہیں ہے، وہ اس کے پیچھے وہ ایک ہسٹوریکل چیز تھی. لیکن انڈیا کا سٹینڈ اس وقت بھی یہ تھا کہ یہ ختم ہو گیا، الیکشن ہو گئے، پیپلز کو اپرچونیٹی تھی ٹو سے وٹ ایور دے وانٹڈ ٹو سے، سو دیر از نو کشمیر ایشو. لیکن یہ ہے کہ انٹرنیشنل پریشر کے انڈر آ کر
انہوں نے 370 کو اس وقت ریووک کرنے سے اجتناب کیا. جو کام مودی صاحب نے کیا دیٹ واز اے ڈیلیبریٹ ایکٹ 5 اگست 2019 ٹو ڈکلیئر کہ مسئلہ کشمیر از اوور. اب یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر چونکہ کوئی ون پارٹی مسئلہ نہیں ہے کہ صرف انڈیا ہے تو انڈیا نے اعلان کر دیا مسئلہ کشمیر ختم ہو گیا. ظاہر ہے ملٹائی پارٹی ایک ایشو چل رہا ہے، ایک طرف تو وہ یونائٹڈ نیشن میں ایک مسئلے کے طور پہ موجود ہے، اور دوسری طرف پاکستان جو ہے ایک جو ہے پارٹی ہے جو کہ ریکگنائز پارٹی ہے، جس کو انڈیا نے ریکگنائز کیا فرام ڈے ون. اسی لیے یہ سارا انٹرنیشنل ڈپلومیسی، یو این ریزولوشن، یہ ساری تبھی تھی کہ جب یہ انہوں نے بیسکس کو تسلیم کیا. تو اب یہ ہے کہ انڈیا نے اعلان کر دیا کہ جی یہ ہم نے اسٹیٹ ڈسمنٹل کر کے 370 ریموو کر کے 35A ہٹا کے تو ہم نے جو ہے وہ مسئلہ کشمیر ختم کر دیا ہے. تو اب اگر اس پہ پاکستان کو اعتراض تھا تو پاکستان کو چاہیے تھا کہ اس وقت ری ایکٹ کرتا. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 5 اگست 2019. اب جو ہے 2020 21 اور اب یہ 22 ہے، آلموسٹ 3 سال بعد آپ کو آ کر ہوش آئے کہ جی آپ نے مسئلہ کیسے ختم کر دیا تھا، ہمیں بتایا ہی نہیں. تو یہ تو کوئی پھر ویلڈ کوشچن نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان نے ڈیلیبریٹلی اس وقت، جو کہ نئی ایک پالیسی تھی پاکستان کی بدلتے ہوئے حالات کے مطابق، جس کو آپ باجوہ ڈاکٹرائن بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ ممکن ہے عمران خان ڈاکٹرائن بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ پالیسی یہ تھی کہ جی یہ جو ایکٹ کیا ہے انڈیا نے 5 اگست میں، اس کے خلاف کوئی سیریس قسم کا رد عمل نہیں ہونا چاہیے. یونائٹڈ نیشن کی تقریر واحد چیز، یا جمعے کے نماز کے بعد 2 منٹ کی خاموشی، یہ جو چیزیں تھی. کیا آپ نے انڈیا کو کوئی باضابطہ کمیونیکیشن انٹرنیشنل چینلز کے ذریعے کی کہ آپ نے جو 5 اگست 2019 کا ایکٹ کیا ہے اس کے مسئلہ کشمیر پہ کیا کانسیکوینسز ہیں اور ہمیں یہ منظور نہیں؟ ایک پہلو اس کا یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ انڈیا کی اس حد تک جو سٹیٹمنٹ ہے وہ اس لیے بھی درست ہے کہ جب انہوں نے یونیلیٹرلی اس ٹائپ کا ایک ڈراسٹک ایکشن کیا تو اس کے خلاف نہ تو کوئی رد عمل ہوا، نہ کسی نے یونائٹڈ نیشن میں جا کے کوئی باضابطہ کوئی میں تقریر کی بات نہیں کر رہا، تقریر از نتھنگ ان جنرل اسمبلی، اس کا کوئی پریکٹیکل اور لیگل امپلیکیشنز نہیں ہیں. لیگل اور پریکٹیکل امپلیکیشنز ہیں جب آپ کوئی ریزولوشن لے کے جائیں تو وہ یا پاس ہو یا بیٹ ہو تو پتہ چلے جی کہ کیا انٹرنیشنل اوپینین ہے. تقریر تو کر کے آپ گھر آ جاتے ہیں، سامنے لوگ سوئے ہوتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. آدھے سے زیادہ لوگوں کو لینگویج کا ایشو ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں. تو پاکستان نے اس طرح کا کوئی میٹیریل جو سٹیپ ہے وہ نہیں لیا، جس کے نتیجے میں انڈیا نے یہ ایزیوم کیا کہ ہمارا جو بھی ایکشن تھا وہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں بہت سارے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اس میں پاکستان کی کنسنٹ اور رضامندی جو ہے وہ شامل تھی. اٹ واز ناٹ اے یونیلیٹرل ڈیسیجن. ایک چیز یہ ہو گئی. اس حد تک تو یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ماضی میں انڈیا کے حکمران ریپیٹڈلی یہ کلیم کرتے رہے کہ جی مسئلہ کشمیر ختم ہو گیا ہے، اس لیے یہ کلیم کوئی نہ نیا کلیم ہے اور نہ اس کے کوئی خاص کانسیکوینسز ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر مودی صاحب واقعی سیریس ہیں اور مسئلہ کشمیر ختم ہو گیا تو پھر ان کو چیلنج کیا جائے گا اس بات پہ کہ آپ جا کے یونائٹڈ نیشن سے یہ مسئلہ واپس لیں، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ اپلیکینٹ ہے، پاکستان اپلیکینٹ نہیں ہے. ایک طرف تو آپ اپلیکیشن دے کے یونائٹڈ نیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف سے آپ کہتے ہیں ہم نے مسئلہ ختم کر دیا. تو مسئلہ ختم کر دیا تو جو انڈیا کے ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے وہ لے کے تو جو ہر سال اور ہر 2 مہینے بعد وہاں ڈرامہ لگتا ہے یو این ریزولوشنز پہ اور مسئلہ کشمیر پہ، اس کے سلسلے میں آپ نے کیا کیا؟ تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ ڈرامہ انٹرنیشنلی کھیلتے رہیں گے اور انٹرنلی لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم نے مسئلہ ختم کر دیا؟ تو یہ ظاہر ہے بات نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو یہ انڈیا سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پاکستان اگر سنسیئر ہے اپنی بات میں اور سیریس ہے تو وہ جا کے یونائٹڈ نیشن میں باقاعدہ اپلیکیشن دیں، ریزولوشن دیں، یا جو بھی یونائٹڈ نیشن کے میکانزم میں ان کے ڈپلومیٹک حلقے سمجھتے ہیں کہ یہ وینیو ہے یا ریمیڈی ہے، اس کے مطابق اس مسئلے کو لے کے جائیں کہ بھئی یہ کیسے آپ نے کر دیا.
جو ہے وہ ون وے، لیکن مسئلہ کشمیر ختم ہونے کا یہ پریکٹیکل فار پریکٹیکل پرپز، یس مودی صاحب کی یہ بات 100% درست ہے فار پریکٹیکل پرپز، لیکن فار لیگل اور اس کے ساتھ جڑے جو پولیٹیکل اور ایتھیکل پہلو ہیں، جیسے انٹرنیشنل جو مسئلہ موجود ہے یا یو این میں ہے یا پاکستان ورسز جو انڈیا ہے، وہ تو ظاہر ہے تبھی ختم ہوگا جب دونوں کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری انڈرسٹینڈ